بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لندا واس چینلز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ آج میں پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بے وفا تو سننا نہ بھولیے گا۔ ایک ایسی دوستی دیا اور ریا کی بے مثال دوستی کی کہانی۔ یہ کہانی آگے کیا رنگ لائے گی تو سننا نہ بھولیے گا روزانہ آپ کے ساتھ۔ ایپیسوڈ 4 بے وفا۔ اور میں ریا کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ ریا کو بھی ہنسی آ گئی اور اب اس نے کہا رات بہت ہو گئی ہے، میں بھی اب گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا خالہ جان بھی جا چکی ہیں، تم بھی گھر جاؤ، میں یہ کچن کا کام اب جو رہ گیا ہے سب کر لوں گی۔ ریا اللہ حافظ کہتی ہوئی گھر کی طرف چلی گئی اور میں نے جلدی جلدی کچن کا تمام کام ختم کیا اور سب سمیٹ کے برتن رکھ دیے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نانی اماں بھی سو چکی تھیں۔ تھکان کی وجہ سے مجھے کافی نیند آ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، آنٹی جو مجھے گفٹ دے کے گئی تھیں وہ گفٹ اٹھایا اور کنگن ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگی۔ بہت ہی خوبصورت کنگن تھے، مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا اور آنٹی کی دی ہوئی تمام ہی چیزیں بہت پیاری تھیں۔ انہیں دیکھ کر کنگن اپنے ہاتھوں میں پہن کر دیکھا اور پھر اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور اس کے بعد وہ سامان الماری میں رکھ کر مجھے نیند بھی آ رہی تھی، لیٹ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتہ وغیرہ بنایا سب کو کھلا کے، اماں جان نانی کو۔ اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری ہی کر رہی تھی کہ مجھے اماں جان نے آواز لگائی اور کہا ریا ذرا سجیلا آپا کو فون ملا دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی میں ابھی آپ کو فون ملا کر دیتی ہوں، اور پھر اماں جان کو میں نے فون ملا کے دیا۔ کچھ دیر وہ سجیلا آپی سے بات کرتی رہی، اس کے بعد انہوں نے میرے ہاتھ میں فون دیا اور نانی اماں سے بات کر رہی تھیں۔ فون بند کر کے میں بھی وہیں بیٹھ گئی۔ اماں جان آپ سے میں یہ بتا رہی ہوں، سجیلا سے میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ابھی جانا ہے نا پرسوں، تو میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ ہمدانی انکل اور ان کی وائف کے لیے 2 سوٹ منگوا لیتی ہوں۔ تو میں نے پھر وہ سجیلا کو کہا کہ 2 سوٹ اور راحہ جلی کے لیے بھی ایک اچھا سا سوٹ اور پرفیوم لے لینا، اور اچھے سے بتا دیا ہے کہ ہمیں پرسوں ان کے گھر جانا ہے۔ ہاں یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا، مجھے پتہ چل گیا تھا، دیا نے مجھ سے فون پہ بات کرائی تھی، ماموں جان کی کال آئی تھی، بتا رہی تھی، تو وجاہت سے میری بات ہو گئی تھی۔ اسی نے بتایا کہ ہمدانی صاحب نے ہم لوگوں کو دعوت دی ہے اور اپنے گھر بلایا ہے شرکت کے لیے۔ جی جی اماں جان، میری بھی وجاہت سے بات ہوئی ہے، بہت خوش لگ رہے تھے، بہت اچھے خاندان سے ہیں، ہمدانی صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا نا، وجاہت سے پتہ چلا، آپ فکر نہ کریں، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ہاں ہاں مجھے بھی وجاہت نے بہت بتایا ہے، بس اللہ کا نام لے کے پرسوں ان کے گھر چلتے ہیں۔ بیٹا ہم بھی دیکھیں ان کے گھر کے رکھ رکھاؤ، ان کے گھر کے طور طریقے۔ جی جی بالکل اماں جان، دل مطمئن ہو جائے گا۔ وجاہت نے تو بتایا ہے کہ بس وہ 2 مہینے میں شادی کریں گے اور تاریخیں لینے آ رہے ہیں بس اسی ہفتے۔ اچھا 2 مہینے میں؟ اتنی جلدی کیسے ہوگا؟ بس اماں جان ان کو بس یہی آس ہے کہ بہو بہت جلد سے جلد لے آئیں، اور انہیں تو ہماری دیا بہت پسند آئی ہے، اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہے، اور میں بہت پریشان ہو رہی ہوں اتنی جلدی سب کچھ کیسے ہوگا۔ تم پریشان نہیں ہو، اللہ نے جب اتنا اچھا بر بھیجا ہے تو ضرور وسیلہ بنائے گا۔ جی جی یہ تو ہے۔ اور نانی اماں نے مجھے دعائیں دی اور کہا اللہ تمہارا نصیب کھول دے اور اللہ تمہارے نصیب کو اچھے سے اچھا بنائے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں،
اللہ نے اتنا اچھا نصیب کھولا ہے تو آگے بھی اچھا ہی ہوگا۔ میں نے نانی اماں کی دعاؤں کو سمیٹا اور خوش ہو گئی، اور مسکراتی ہوئی میں کمرے کی طرف چلی گئی۔ جلدی سے میں چاہ رہی ہوں پرسوں ان لوگوں کے گھر جا کے ان لوگوں سے مل لیں تو دل اور سکون میں آ جائے گا۔ جی جی اماں جان، وہ تو سن رہے ہیں، مجھے بتایا ہے وجاہت نے، وہ کچھ تاریخوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخیں لینے آئیں گے۔ چلو دیکھتے ہیں۔ اچھا ہوا تم نے کل سجیلا کو بلا لیا۔ جی اماں جان، میں نے ان سے کہا ہے دیا اور ریا کو ساتھ لے جانا، تو یہ کچھ چیزیں میں نے منگوائی ہیں، سجیلا لا دے گی۔ چلو بیٹا، اچھا کیا تم نے۔ اب میں ذرا نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جی آپ نماز پڑھ لیجئے، میں ذرا جاتی ہوں، دیا کو دیکھوں کیا کر رہی ہے۔ ارے دیا، بتا دینا تم سامیہ خالوں کو، ایسا کرو بتا دینا کہ کل جلدی سے ریا کو بھیج دیں، سجیلا آئے گی، کچھ مارکیٹ کا کام ہے۔ جی میں بتا دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور اگلے ہی دن آپا آ گئیں اور انہوں نے کہا دیا بس جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اماں جان سے سلام دعا کی، میں نے انہیں جوس پلایا، بسکٹ دیے ٹرے میں۔ انہوں نے کہا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور بچی میری جو ہے بیمار ہے، اس کی کچھ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ کیا ہو گیا اسے بتاؤ؟ بس اماں جان اس کو بخار آ رہا تھا، کل سے طبیعت صحیح نہیں تھی، ڈاکٹر کو دکھایا ہے، اپنی ملازمہ کو بول کر آئی ہوں، اسے وقت پر دوا دے دینا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ ہاں ہاں بیٹا، تم لوگ جلدی جاؤ تاکہ تمہیں گھر بھی جانا ہے۔ جی اماں جان، میں آپ نے جو سامان بولا ہے وہ میں آپ کو لا دوں گی۔ دیا جلدی کرو۔ جی جی بس وہ میں نے ریا کو میسج کیا تھا، اس نے کہا ہے بس میں آ رہی ہوں۔ السلام علیکم آپی، دیکھیے نام لیا ریا کا اور آ گئی۔ وعلیکم السلام، اور سناؤ بیٹا ٹھیک ہو؟ جی آپی بس آپ کی دعائیں چاہیے۔ چلیے آپی میں تیار ہوں۔ اچھا اماں، ہم لوگ بس آتے ہیں، کچھ سامان آپ نے جو بتایا، کچھ شاپنگ تھی، کچھ میں نے دیا کے لیے بھی لینا تھا۔ زیادہ تنگ نہیں کرنا، نانی اماں نے ایک دم کہا، زیادہ پریشان نہیں کرنا، عطیہ کو تنگ نہیں کرنا تم لوگ۔ نہیں نہیں، ہم بالکل تنگ نہیں کریں گے۔ چلیے عطیہ، ہم لوگ گئے، کچھ ہی دیر میں مال آ گیا تھا، مال میں ہم لوگ اتر کے داخل ہوئے۔ عطیہ اپنی سمجھ سے کچھ سوٹ دیکھ رہی تھی جو اماں جان نے انہیں بولے تھے۔ جلدی جلدی انہوں نے اس شاپنگ کو مکمل کیا اور پرفیوم لیا۔ اس کے بعد بس ہم لوگ چلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے، عطیہ نے ایک دو چیز اپنے لیے لی اور کہا دیا تمہیں اگر کچھ اچھا لگ رہا ہے تو بتاؤ۔ آپی آپ نے تو ہمیشہ ہی اچھے سے اچھا دلایا، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ تو ہمیشہ ہی گفٹ دلاتی ہیں۔ ارے لے لو ریا، تم بھی، تمہیں جو سوٹ اچھا لگ رہا ہے۔ تو دیا نے کہا آپی مجھے یہ کلر اچھا لگ رہا ہے، یہ سوٹ مجھے بہت پسند آیا۔ آپی نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، بات کرتی ہوں، ریا تم بھی پسند کرو۔ آپی، ریا نے اسی وقت کہا یہ کلر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، لیکن یہ سوٹ تو دیا نے پسند کر لیا ہے، آپ اسے کچھ اور دلا دیں، مجھے تو بس یہی سوٹ لینا ہے۔ بہت غلط بات ہے، جب اسے وہ سوٹ پسند آ گیا ہے تو میں اسی کو دلاؤں گی، تم کوئی اور سوٹ پسند کر لو۔ دیا یہ کلر بھی اچھا لگ رہا ہے، تم پر بہت سوٹ کرے گا۔ اور پھر آپ نے جلدی سے وہ دونوں سوٹ اس کے ریٹ پوچھے اور پیک کروائے، اور ہم لوگ بس باہر کی طرف چلے آئے۔ دھوپ بھی بہت لگ رہی تھی۔ ریا نے کہا اتنے زبردست دیکھے چھولے، چٹ پٹے چھولے، اور وہ دیکھیں ساتھ میں چٹنی بھی ہے اور دہی بڑے بھی۔ آپ ہی جلدی سے بس یہ پیک کروا لینا، ہم یہاں نہیں کھائیں گے، جلدی کرو بس دیر ہو رہی ہے، مجھے گھر کی طرف بھی جانا ہے۔ اور پھر دیا اور میں ساتھ گئے، جلدی جلدی چھولے پیک کروا لی، چٹنی بھی رکھوائی ہم لوگوں نے، اور ساتھ میں سامنے ہی سموسے تھے، سموسے پیک کیے اور ہم لوگ چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ گھر کی طرف پہنچ گئے تھے۔ السلام علیکم اماں جان۔ وعلیکم السلام، آ گئی تم لوگ؟ بیٹا تمہیں دیر ہو رہی ہے، تمہیں گھر بھی جانا ہے،
چائے بنا لی تھی میں نے تمہارے لیے، جی اماں بس جلدی سے چائے پلا دیں۔ آپی چھولے سب کچھ ہے، تم لوگ کھاؤ، مجھے بس گھر جانا ہے، میری بچی کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اور اپیہ نے بس چائے پی، جلدی جلدی ڈرائیور ویٹ کر رہا تھا، وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی اور چائے پی کے وہ سلام دعا کر کے چلی گئی۔ اماں جان نے سوٹ دیکھے، انہیں بہت پسند آئے اور ریا کچن کی طرف آئی، جلدی جلدی سامان نکالا، ہم لوگوں نے اس کو بس سامنے نکالا۔ نانی اماں نے تو کچھ نہیں کھایا، اماں جان نے بس ایک سموسہ لیا، کھا پی کے ہم لوگ فارغ ہوئے اور ریا یہ کہہ کے چلی گئی کہ میں بھی تھک گئی ہوں، گھر جا رہی ہوں، پرسوں کی تیاری بھی ہے۔ اماں جان نے کہا، تو اماں جان نے بس یہی کہا کہ وقت کا بتا دیا ہے تم نے رملہ اور سجیلا کو؟ جی اماں جان میں نے دونوں داماد اور سب کو بتا دیا ہے، ٹائم پر یہ لوگ پہنچ جائیں گے، وجاہت اور بھابھی یہ لوگ بھی وہاں سے آ جائیں گے۔ چلو یہ اچھا کیا بیٹا، جس طرح کی وہ لوگ ہیں ان کا گھر سن رہے ہیں بہت بڑا ہے، اسی حساب سے ہمیں مٹھائی لے جانی پڑے گی۔ جی اماں جان میں نے ان سے بات کی تھی، دل پسند کی مٹھائی لے چلیں گے، بکٹس وغیرہ بھی لے لیں گے۔ چلو بیٹا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، پھر چلتے ہیں، پرسوں انتظار ہے۔ اور پھر 2 دن گزرے، پھر وہ سجیلا آپی، رملہ آپی سب لوگ آ گئے۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب یہ لوگ سب وہاں انکل کے گھر جا رہے تھے۔ ہمدانی انکل کے جانے کی ریا کو بھی بہت خوشی تھی، بے چینی تھی، میرے سسرال میں دیکھنا، میرا سسرال ہونے والا کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اور یہ لوگ سب جانے کی تیاری کر رہے تھے، برابر میں ہمارے آنٹی بہت خیال رکھتی تھیں، کبھی نانی اماں اور اماں جان کو جانا ہوتا یا خالہ کو بھی تو ریا اور میرے ساتھ وہ آ جاتی تھیں۔ اماں جان نے پہلے سے ہی کہا تھا ہم لوگ ذرا جا رہے ہیں، تھوڑی رات ہو جائے گی، دیا کا خیال رکھیے گا۔ وہ جلدی جلدی اپنا گھر کے کام سارے نمٹا کر آ گئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور میرے پاس تھی اور گھر والے سب چل دیے۔ ارے واہ آپی، گاڑی یوں ہی رکتی ہے، ریا نے کہا، بہت ہی پیارا سا بنگلہ لگ رہا ہے۔ ہاں ہاں میں بھی دیکھ رہی ہوں، ماشاء اللہ سے بہت بڑا۔ اور ہم سب جلدی جلدی گاڑی سے اتر رہے تھے، مٹھائی، گفٹس، ساری چیزیں ہاتھوں میں ہم لوگوں نے لی۔ ان کے گارڈ نے دروازہ کھولا بیل کی آواز سنتے ہی، اور ہم سب کو کہا آپ لوگ چلیے۔ ان کے ایک ملازم نے ہمیں وہاں سے دیکھا، ریسیو کرتا ہوا ڈرائنگ روم کی طرف لے چلا۔ ہم سب وہاں داخل ہوئے، ہمارا بہت ہی پرجوش استقبال کیا گیا۔ ہمدانی انکل بہت خوش ہو رہے تھے اور آنٹی بھی بہت خوش، بہت اچھا لگ رہا تھا ہم لوگوں کو، مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا۔ ان کا اتنا بڑا لان، سوئمنگ پول بھی بنا ہوا تھا اس میں، چھوٹا سا نظر آ رہا تھا، بہت اچھا ان کا لان مجھے بہت پسند آیا۔ اور ہم سب اندر آ گئے، ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی، خیریت پوچھی، وہاں جلی بھی سامنے ہی آئے، سلام کیا، سب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، اماں جان نے، ابو جان نے، نانی اماں نے، ہم سب بیٹھ گئے۔ باتیں ہو رہی تھی بڑوں کی، میں سن رہی تھی، باتیں ہوئیں، ان لوگوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، ہمیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس ایک بہو کی کمی ہے، وہاں جلی بھی اکلوتے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہمدانی انکل نے کہ میں بھی ایک اکلوتا اپنے گھر کا، اور میرے جو پیرنٹس ہیں وہ میرے بڑے تایا کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں، کبھی ان کا آنا ہوتا ہے یہاں کراچی تو ضرور آتے ہیں میرے پاس بھی۔ میرے تمام ہی رشتہ دار زیادہ تر کینیڈا اور امریکہ میں سیٹل ہیں۔ تو ابو جان نے بھی کہا یہ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے، سب سیٹ ہیں، بہت تعریف بتا رہے تھے۔ ہمدانی صاحب اپنا سارا کاروبار بتایا، وہاں جلی کو پھر نانی اماں اور اماں جان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم وہاں جلی کو کیا مٹھائی کھلا سکتے ہیں؟ جی جی بالکل، آپ ہی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر سب نے مٹھائی کھلائی، اور میں تو بس ایسا لگ رہا تھا ابھی سے میں اپنی دوست کے ہونے والے دلہا کو بہت خوش ہو رہی تھی دیکھ کے، اور لگ رہا تھا کہ میں مٹھائی کس انداز میں کھلاؤں، مگر اپیا نے مجھے اسی وقت کہا کوئی ایسی حرکت ریا نہ کرنا جس سے نانی اماں خفا ہو جائیں، اور میں پھر چپ ہی ہو گئی۔
مگر پھر بھی میں باز نہ آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرا نمبر آیا اور میں نے ڈبے سے چمچم نکال کے ان کے منہ کے قریب لے گئی اور کہا کھائیے نا، اور جیسے ہی انہوں نے منہ کھولا اور میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر عطیہ نے مجھے ڈانٹا اور میں نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو، میری پیاری دوست دیا کا رشتہ آپ سے ہوا ہے، اور وہ بھی مسکرا سے رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ لوگ رسمیں ہوئیں، رسم کے بعد ہار پہنایا، گفٹس دیے، نانی اماں نے آنٹی انکل کو گفٹ دیے، مٹھائی کھلائی اور ہم لوگ ٹیبل پر آ گئے۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کے کھانے، تقریباً اس میں سبھی تھا، سبھی کچھ نظر آ رہا تھا۔ روسٹ سیخ کباب تھے، سویٹ میں بھی بہت اچھا تھا، سوفلے بھی تھا، اس میں بہت بریانی بھی زبردست تھی وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے کھانے نظر آ رہے تھے۔ ہم سب بیٹھے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اس سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد بس ہم لوگ جا کر ڈرائنگ روم میں بیٹھے، کچھ دیر اجازت لیتے کہ ہمدانی انکل نے خالو جان سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم تاریخیں لینے آنے والے ہیں آپ کے گھر۔ اب خالو جان نے بھی کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نانی اماں نے بھی کہا اس رشتے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ جب چاہیں تاریخیں لینے آ سکتے ہیں۔ اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی، شادی کے نام سے تو مجھے لگ رہا تھا بس اب ڈھول بجیں گے اور ڈھولک بجے گا اور ہم گانے بھی گائیں گے، ڈانڈیا بھی ڈالیں گے، اور سب بہت خوش تھے۔ نانی اماں نے اسی وقت کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ 2 مہینے میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ علی نے آپ لوگوں کی بہت تعریف کی ہے۔ علی بہت پرانا دوست ہے میرے بیٹے کا، اور وجاہت ماموں بھی بیٹھ کر یہی بول رہے تھے کہ میں علی کو بہت سالوں سے جانتا ہوں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ 2 مہینے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بسم اللہ کرتے ہیں، آپ لوگ ہمارے گھر تاریخیں لینے آ جائیں۔ اور ہمدانی انکل نے بس یہی کہا 2-4 لوگ ہیں جو میرے یہاں ہیں بڑے کراچی میں، اور میری بڑی سالی ہے اور ان کے ہسبینڈ، میں ان کو لے کر آؤں گا تو ہم تاریخیں لے لیں گے۔ اور نانی اماں تو اتنی خوش تھی، انہوں نے کہا آپ آ جائیے، 2 سے 3 دن میں آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور یہ کہہ کے ہم لوگ بھی خوشی خوشی اجازت لے کے چل دیے، گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ ہر چیز ان کے گھر کی اتنی خوبصورت ڈسپلین کے ساتھ تھی، ڈیکوریٹ ہر چیز، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی خوبصورت سی جگہ پر کسی میوزیم کے ڈیکوریشن پیس کو دیکھ رہے ہیں، جہاں جگہ جگہ پیس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہوتا ہے۔ میوزیم تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن میں اس کو دیکھ کے بس لگ رہا تھا جیسے کسی میوزیم میں آ گئی ہوں۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی خوبصورت جگہ ان کے لان کی، میرے دماغ سے ہی نہیں نکل رہا تھا، اور میں خوش تھی۔ میری دیا اس گھر میں ہمیشہ خوش رہے۔ مجھے بہت خوشی لگ رہی تھی، اور میں گاڑی سے اتری اور عطیہ کی آواز آئی چلو کیا رات یہیں گزارنی ہے، تو مجھے ہوش آیا، اور میں اندر جاتے ہی دیا سے لپٹ گئی۔ کانگریچولیشن دیا، اتنا زبردست تمہارا ہونے والا سسرال، تمہارے ہونے والے تمہارے واہ جلی، تمہیں بہت بہت ایک بار پھر کانگریچولیشن۔ اور وہ بہت خوش ہو رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ آنٹی جا چکی تھی، بہت ٹائم ہو گیا تھا آنے میں ہم لوگوں کو، تو ویرا تم پریشان تو نہیں ہوئی تھی نا؟ عطیہ نے کہا، تو میں نے کہا نہیں، میں نے دروازے کی کنڈی اچھی طرح لگا لی تھی۔ اور پھر نانی اماں نے نوید سنائی کہ 2 سے 3 دن بعد تاریخیں لینے وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وہاج علی کو دیکھ کے میں پہلے دن سے ہی بہت متاثر ہوئی تھی، مجھے وہ بہت اچھے لگے تھے دیا کے لیے، اور سب خوش تھے کہ تاریخیں ہونے والی ہیں۔ نانی اماں بے چین کہہ رہی تھیں خاندان بھر میں جلدی سے یہ تاریخیں ہوں تو مٹھائی بٹوانی ہے۔ میری کہانی آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ 5 کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ سبسکرائب کیجئے، مجھے لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔